کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بنی اسرائیل خود کو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ کیوں کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ کیوں سمجھتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور انہی 12 بیٹوں کی نسل سے وجود میں ہے 12 قبائل. یہی قبائل بعد میں تاریخ کا سب سے مشہور نام بنے، یعنی بنی اسرائیل. وہ کون سی سرزمین ہے کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد اور ان کے اولاد کو کیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل نے اپنی 4000 سالہ تاریخ میں کبھی اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا تو کبھی سلیمان علیہ السلام کے زیر سایہ دنیا پر حکومت کی. تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا کے سب سے معروف اور سب سے زیادہ ذکر ہونے والی قوم یعنی بنی اسرائیل کی انتہائی دلچسپ تاریخ کا. دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارا یہ خوبصورت علمی سفر جاری و ساری رہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام اسحاق تھا. اسماعیل علیہ السلام عرب میں آ کر آباد ہوئے اور اسحاق علیہ السلام اپنے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے. اور اسحاق کے علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام یعقوب تھا. یہاں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے. یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. اور یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے تھے اور یہ 12 بیٹے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بنیاد بنے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جینیسس کے چیپٹر 29 کی آیات نمبر 32، 33، 34 اور 35 کے مطابق یعقوب علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام ریوبن یا روبن تھا، جبکہ چوتھے بیٹے کا نام جوڈا یعنی یہودا تھا. اور یہودا فلسطین میں ہی آباد ہوا اور اس کی نسل یہودی نسل کہلائی. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی شفقت رہی ہے، ان کے اندر ہمیشہ انبیاء موجود رہے ہیں جو ان کی رہبری کرتے تھے. یہودی مذہب میں 2 اصول اہم حیثیت رکھتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ یا اصول جس کی وجہ سے بت پرستی اور شرک کی تمام صورتوں کو مسترد کر دینا تھا، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں اور انہیں ہی حق حاصل ہے کہ وہ تمام دنیا کی رہبری کریں، یعنی تمام دنیا کی لیڈرشپ یہودیوں کے ہاتھ میں ہو اور ان کے نزدیک وہ یہ فرض ایک نہ ایک دن پورا کر کے ہی رہیں گے. یہودی چونکہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہودی مذہب کی تبلیغ دوسری قوموں میں نہیں کی، بلکہ یہودی مذہب کو ایک مخصوص بنی اسرائیل تک ہی رکھا گیا. یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہودی مذہب میں شناخت ماں کی طرف سے ہوتی ہے نہ کہ باپ کی طرف سے، یعنی صرف وہی شخص یہودی مانا جاتا ہے جس کی ماں یہودی ہو، ورنہ اسے باقاعدہ یہودیت قبول کرنی پڑتی ہے چاہے اس کا باپ یہودی ہی کیوں نہ ہو. اور وہی یہودی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی مذہبی وراثت کا دعوے دار ہو سکتا ہے. کیونکہ یہودی مذہب ایک سامی مذہب ہے، لہذا اس میں جزا اور سزا، جنت جہنم، موت کے بعد زندگی کا فلسفہ موجود ہے. یہودی مذہب کی بنیادی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی، جب ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 1900 سال قبل مسیح میں عراق کی سرزمین جسے اس وقت میسوپوٹیمیا کہا جاتا تھا وہاں سے ہجرت کر کے مغرب کی جانب گئے اور ان کے اولاد بحیرہ روم کے کنارے کنعان کو فتح کر کے وہیں آباد ہو گئے. اس وقت کنعان آج کل کے ویسٹ بینک، اسرائیل اور فلسطین اور کئی دیگر علاقوں پر مشتمل تھا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سب نے سن رکھا ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس غلہ لینے آئے تو انہوں نے قحط سے بچنے کے لیے اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس مصر بلا لیا اور وہیں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور انہی 12 بیٹوں کی اولاد 12 قبیلے بنے اور تمام قبیلے بنی اسرائیل کہلائے. بنی اسرائیل کی بڑھتی تعداد اور زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کو دیکھ کر مصر کے فرعون کو ڈر لگ گیا کہ کہیں بنی اسرائیل ان سے اقتدار چھین نہ لیں، تو فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا. ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرنا شروع کیا اور اسرائیلیوں سے مختلف شہر تعمیر کروائے، مطلب ان سے بیگار لیا. اسرائیلیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور ان کی تعداد نے مصری لوگوں کو خوفزدہ کر دیا. تب فرعون نے حکم دیا کہ کسی بھی اسرائیلی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اسے مار دیا جائے اور اگر بچی پیدا ہو تو اسے زندہ رہنے دیا جائے. یہ واقعہ بھی اسلامی تاریخ میں بڑا معروف واقعہ ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ایکسڈس کی چیپٹر 12 کی آیت 40 اور 41 کے مطابق یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کو مصر میں بسانے کے تقریباً 400 سال بعد ان کے بڑے بھائی لیوی جو
جو تمام بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے، اس کے خاندان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کی ماں نے ان کے قتل کیے جانے کے ڈر سے انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دیا، اور اس طرح وہ فرعون کے محل میں پہنچے اور وہیں ان کی پرورش ہوئی۔ یہ واقعہ تو آپ سبھی نے سن رکھا ہوگا، کیونکہ یہ انتہائی معروف واقعہ ہے اور تقریباً تمام خطیب بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے ایک مصری مارا گیا، اور وہ وہاں سے نکل پڑے اور مدین پہنچے، جو کہ آج کل سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں لوکیٹڈ ہے۔ اس میں ان کی ملاقات تاریخ کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہوئی، اور پھر ان میں سے ایک کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور وہیں زندگی بسر کرنے لگی۔ جبکہ کئی محقق کہتے ہیں، کئی ریسرچر کہتے ہیں کہ یہ شخصیت کوئی اور تھی۔ بہرحال اس کو کسی اور دن کور کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کوئی سینہ پر بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے کہ انہیں دور سے ایک آگ کی طرح روشنی نظر آئی۔ جب وہ اس روشنی کے پاس پہنچے تو وہاں انہیں نبوت عطا ہوئی، اور انہیں حکم ہوا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں تاکہ وہ ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیلیوں کی مدد کریں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ وہ بولنے میں اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25، 26 اور 27 میں ان کی دعا کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ مبارک کھول دیا اور ان کو بہترین بولنے والا بنا دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا کر آپ کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین حق کی دعوت دی، اور فرعون نے قبول کرنے سے انکار کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جادوگروں والا واقعہ ہوا، جس میں جادوگر ایمان لے آئے، اور جس کی وجہ سے فرعون غصے سے تلملا اٹھا، اور وہ کسی بھی صورت میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سختی میں مبتلا دیکھنا چاہتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور صحرائے سینا جو کہ آج کل کے مصر کا علاقہ بنتا ہے، اس میں 40 سال تک گھومتے رہے، بھٹکتے رہے۔ یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی رہی، معجزات اور رزق بھی عطا ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو بائبل کے مطابق تقریباً 1300 سال قبل مسیح میں خلیفہ مقرر کیا، اور وہ خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے۔ یہ وہی یوشع بن نون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں تھے، کہ جس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سورہ کہف آیت نمبر 60 کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور یہ واقعہ ہم پہلے کور کر چکے ہیں۔ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنی پرومس لینڈ یعنی کنعان کو فتح کیا، اور وہیں آباد ہو گئے، اور اس وقت تک بنی اسرائیل کے 12 کے 12 قبائل ایک ساتھ تھے۔ یہ وہی پرومس لینڈ ہے جس کا وعدہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جینیسس کے چیپٹر 17 کی آیت 8 میں ابراہیم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے کنعان کو قبائل میں تقسیم کیا، اور ایک گورننس سسٹم اسٹیبل کیا، یعنی ایک باقاعدہ حکومتی سسٹم قائم کیا۔ یہ یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کو اس لیے اپنا جانشین مقرر کیا کیونکہ اس وقت تک حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ اس وقت کنعان کی سرزمین میں آج کے دور کا مکمل اسرائیل، فلسطین کے مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، لبنان کا جنوبی حصہ، اردن کا مغربی حصہ، اور عمان اور شام کا جنوب مغربی حصہ، اور گولان کی پہاڑیاں بھی شامل تھیں۔ اگر ایک لارج پیٹرن پر دیکھا جائے تو یوشع بن نون علیہ السلام کے دور کا کنعان مغرب میں بحیرہ روم سے لے کر مشرق میں دریا اردن، شمال میں دریا فرات، اور جنوب میں صحرائے سینا کا درمیانی علاقہ پر مشتمل تھا۔ یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد تقریباً 200 سال تک بنی اسرائیل میں قضاء یعنی ججز کا دور رہا۔ بائبل کے مطابق ان ججز میں پیغمبر بھی ہوتے تھے اور دوسرے مذہبی لیڈر بھی، جو بنی اسرائیل کو سنبھالے رکھتے۔ ججز کا دور ایک سینٹرلائز سسٹم نہیں تھا، بلکہ غیر منظم سسٹم تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے بنی اسرائیل سروائیو کرتے رہے، اور اسی ججز کے دور میں مختلف قوموں نے اسرائیل پر حملے کیے، لیکن کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل پر ججز کا دور کیسے ختم ہوا، اور باقاعدہ پہلا بادشاہ کون بنا، اور اس نے کس طرح بنی اسرائیل کو سنبھالا، اور اس کے بعد بادشاہوں نے کس طرح دنیا میں بنی اسرائیل کو ایک نام دیا اور ایک باقاعدہ طاقت بنایا، یہ سب جانیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی بہترین معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔